नाजरीन आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक और सज़ा सुना दी गई है आज, और ये कल फैसला महफूज किया गया था, आज सुना दिया गया। अच्छा, इससे पहले जो इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाए गए हैं उनमें एक साइफर वाला मुकदमा था। अभी 4 दिन के अंदर अंदर ही 3 फैसले हो गए। एक साइफर वाला मुकदमा था, एक मुकदमा था तोशाखाना वाला, और एक ये इद्दत वाला मुकदमा था। मेरे ख्याल में इस तरह के 10 और मुकदमे भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इद्दत वाले मुकदमे में मुझे जाती तौर पे बहुत बुरा लगा। देखें, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां खवातीन का एहतराम किया जाता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे माओ बहनों का और बेटियों को सांझा समझा जाता है, उनका एहतराम किया जाता है। आप सब इस बात की गवाही देंगे कि मैंने जिंदगी में कभी भी किसी की निजी जिंदगी के ऊपर ऐसे प्रोग्राम नहीं किया, कभी भी कोई वीलॉग नहीं किया। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद अगर किसी की निजी जिंदगी में से पर्दा उठ रहा था, हत्ता कि लोग मेरे पास सबूत और चीजें लेकर आए, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, लेकिन जब उनकी निजी जिंदगी के मामला आता है तो मेरा दिल गवारा नहीं किया, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं ये काम करूं। लेकिन ये आज जो फैसला है, इसको सुनने के बाद और जो कुछ इद्दत वाले केस में किया गया है, इसको देखने के बाद बहुत बुरा महसूस हो रहा है। इंतहाई अफसोसनाक है और बड़ी गिरावट का शिकार है हमारा मुआशरा इस वक्त, और इस किस्म की चीजों की वजह से। यानी इससे बुरा सियासी इंतकाम हो नहीं सकता जो आप किसी शख्स से लें। नवाज शरीफ साहब की सियासत के लिए हमेशा खवातीन पर कीचड़ उछाला गया है। खवातीन को या उनके खिलाफ या उनकी इज्जत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लेकर, उनकी वालदा की तस्वीर लेकर, उनके चेहरों के नीचे अजीबोगरीब किस्म की तस्वीरें फिक्स करके, उस दौर में ये फोटोशॉप नहीं होता था, तो वो हाथ की सफाई से बना के और उसकी कॉपीज करवा के मियां नवाज शरीफ साहब ने जहाजों से और हेलीकॉप्टरों से फेंकवाई थी, ताकि बेनजीर भुट्टो साहिबा की करैक्टर असैसिनेशन की जा सके, उन्हें जलील किया जा सके पब्लिक में। ये उस दौर में भी मियां नवाज शरीफ साहब बड़े लाडले थे और इस तरह के काम करके उन्होंने बेनजीर साहबा के साथ ये सब किया था। फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इन्होंने एक फिल्म आर्टिस्ट थी, उनको बतौर हथियार इस्तेमाल किया, इलेक्शन लड़वाया, वहां पे भी इन्होंने इज्जत से खेलने की कोशिश की। इमरान खान की अहलिया जब जमाइमा वो उनके साथ थी तो उनके ऊपर बड़े घटिया इल्जाम लगाए, इवन स्मगलिंग का और पता नहीं कौन कौन से, वो भी मियां साहब के खाते में पड़ता है। उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने, यानी रेहाम खान को इनकी पार्टी ने जिस तरह इस्तेमाल किया, उनकी लिखी हुई किताब को, और उसके कुछ ऐसे सफहात या पैराग्राफ निकाल कर लाए जिनको रेहाम खान ने कभी नहीं छापा। रेहाम खान ने अपनी किताब में बहुत सारे पैराग्राफ नहीं छापे, लेकिन उनको पब्लिक किया PMLN ने और उनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया। यानी वहां पे भी कीचड़ उछाला और गंद उछाला। ये जो कुछ भी अदालत में हो रहा है, आप राना सनाउल्लाह और इन जैसे बहुत सारे MNAs और PMLN की क़यादत, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इन सबके मुंह से आप ये बातें पहले सुन चुके हैं। ये इंतहाई गिरावट का शिकार हो रहा है मामला, और एक सजा सुनाई गई है। सजा आप किसी और केस में भी सुना सकते थे, उम्र कैद सुना दें, सजाए मौत सुना दें, ये सारी सजाएं रिवर्स तो हो जाएंगी। पाकिस्तान में ऐसा इतना भी अंधेर नहीं है कि केस का सर पैर है नहीं, और जो फैसले हैं वो गलतियों से भरे पड़े हैं, इसके बावजूद सजाएं सुनाई जा रही हैं। साइफर वाले मुकदमे में आप देख लें, मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग किया था, आपके सामने ये सारी चीजें, वहां से कुछ नहीं निकलेगा, जब अपील में जाएगा फारिग हो जाएगा। तोशाखाना वाले में आप देख लें, जिन लोगों ने गाड़ियां निकलवाई जो इलीगल हैं, जो रूल्स हैं तोशाखाना के, रूल नंबर 11 वो ये कहता है कि गाड़ी आप ले ही नहीं सकते। अगर तोशाखाना में किसी को गाड़ी तोहफे में मिली है तो वो नहीं रखी जा सकती, बल्कि वो गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। सरकार का एक महकमा है, वहां पे वो गाड़ी देनी पड़ेगी। बहरहाल वो जिन लोगों ने गाड़ियां निकाली वो मौजें कर रहे हैं, और जिसने कीमत देकर हार लिया उसको 14 साल सजा सुना दी है। 7 साल इमरान खान साहब और 7 साल बुशरा बीबी, इन दोनों को कैद सुना दी गई है। और इनका जो गैर शरई निकाह केस बनाया गया था उसमें इनके निकाह को गैर शरई करार दे दिया है। यानी ये तो ऐसा लगता है मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा सुना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि मियां बीवी कह रहे हैं हमारा निकाह बिल्कुल ठीक है, और वो कुरान पाक पे हलफ भी दे रहे हैं,
اور عدالت جو ہے وہ چند لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ کہہ رہی ہے نہیں جی ان کا نکاح ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت عجیب و غریب کیس تھا اپنی نوعیت کا اور بڑی افسوسناک طریقے سے یہ ہیئرنگ چلی ہے. اس میں بہت سارا گند اچھلا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو. عمران خان کو مجموعی طور پہ اب تک جو سزا ہو چکی ہے ان کیسز میں 31 سال بنتی ہے. یعنی اب تک ان کو 31 سال سزا ہو چکی ہے اپنے کیسز میں. بشرا بی بی کو جو سزا ہو چکی ہے وہ 19 سال تک کی مجموعی طور پہ سزا ہو چکی ہے. عمران خان کا کہنا کیا تھا اس کیس کے فیصلے کے بعد؟ وہ اسی طرح سے ریلیکس، یعنی یہ انسان کو توڑنے کے لیے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے یا اس کی ہمت کو توڑنے کے لیے یہ ایک آخری ہتھ کنڈا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی عزت کے اوپر حملہ کریں اور ایسی چیزوں کے اوپر بات کریں جس سے اس کو آپ ڈی فیم کریں یا اس کو آپ ذلیل کرنے کی کوشش کریں. تو عمران خان صاحب نے جو بیان دیا وہ بھی اس سے ملتا جلتا. انہوں نے کہا جی یہ کیس مجھے ذلیل کرنے کے لیے بنایا گیا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ مجھے اس کیس میں ذلیل کیا جائے. پھر عمران خان نے اور کہا کہ 200 کے قریب کیسز میرے اوپر بنائے گئے ہیں، نہ میں نے کوئی ڈیل کی ہے نہ میں کوئی ڈیل کروں گا، مر جاؤں گا کبھی ڈیل نہیں کروں گا. یہ عمران خان صاحب نے کہا. اچھا، یہ عمران خان صاحب اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ بشرا بی بی سے رابطہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سائفر کے معاملات پہ اور دیگر معاملات پہ خاموش ہو جائیں اور 3 سال کے لیے خاموشی اختیار کریں اور اپنے گھر جا کر بیٹھ جائیں، اور 3 سال کے بعد عمران خان صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی اور ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے. یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو یہ آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کوئی بھی ڈیل ماننے سے انکار کر دی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری ڈیل صرف صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ہے. یعنی بات چیت کا رستہ تو سیاستدان کبھی بھی بند نہیں کرتا. اگر کوئی اس سے بات کرے تو وہ ضرور بات چیت کرتا ہے، کیونکہ سیاستدان بات چیت ہی کر سکتا ہے، ہتھیار تو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بات چیت کا رستہ تو کھلا ہے لیکن ڈیل نہیں کروں گا. ڈیل صرف ایک ہے کہ صاف اور شفاف پاکستان میں انتخابات کروائے جائیں. ساتھ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ میں مجھے جو سزا دی گئی ہے وہ آج تک کسی کو پاکستان میں نہیں دی گئی. یعنی توشہ خانہ سے بے شمار لوگوں نے مفت میں چیزیں لی ہیں، بے شمار لوگوں نے چیزیں پیسے دے کر بھی لی ہیں، بے شمار لوگوں نے چیزیں اور طریقے سے بھی لی ہیں. تو ان کے خلاف تو کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی آج تک. حتیٰ کہ گاڑیاں تک لی ہیں جو انلیگل ہیں، وہاں پہ بھی آج تک سزا نہیں ہوئی. لیکن یہاں اجلت میں بڑی تیزی سے کیس چلا کے عمران خان کے خلاف سزا دلوائی گئی ہے. عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، جی آئی ٹی بنی مگر کیسز ختم کر دیے گئے. شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کا مضبوط ترین کیس بنا ہوا تھا، ویسے وہ بھی بہت عجیب و غریب کیس تھا، وہ جس میں جعلی اکاؤنٹ والا تھا، جس میں وہ فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی گناہ معاف کرے. شہباز شریف صاحب کا ایک چپڑاسی تھا، شہباز شریف صاحب کے مختلف ملازمین تھے، ان کے اکاؤنٹوں کے اندر اربوں روپے نکل رہے تھے. اربوں روپے چھوٹے چھوٹے ملازمین کے اکاؤنٹوں کے اندر سے نکل رہے تھے. حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ کہاں سے آیا شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون ڈال گیا. تو اس طریقے کے انہوں نے جوابات دیے ہوئے تھے اور وہ کیس بھی ختم کر دیا گیا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے اور ان میں سے کوئی نہیں بولا تھا، اور اب باہر سے ایک غلام آ گیا ہے وہ نوکری کرے گا ان کی. یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کل بھی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ مجھے ڈیل آفر کی گئی، میں نے نہیں کی. آج وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ 200 کیسز بنائے گئے ہیں، نہ میں ڈیل کی ہے نہ میں ڈیل کروں گا، مر جاؤں گا کبھی ڈیل نہیں کروں گا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری ڈیل اگر ہوگی تو صرف یہ ہے کہ صاف اور شفاف پاکستان میں انتخابات کروائے جائیں. اب یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلے بھی یہ فیصلہ ایک موجود ہے کہ جب عورت کہہ دے کہ اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے تو وہاں بات ختم ہو جاتی ہے، اس پہ پھر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. تو یہاں بشرا بی بی نے جو ہے وہ باقاعدہ قرآن پاک پر حلف لے کر بیان دے چکی ہیں، وہ عمران خان صاحب بھی دے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود عدالت نے جو میکسیمم سزا تھی، زیادہ سے زیادہ 7 سال ہو سکتی تھی اس کیس میں، عدالت نے 7 سال قید کی سزا سنائی ہے عمران خان صاحب کو. اور جج بشیر صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ والا کیس چلایا تھا، انہوں نے پہلے چھٹی مانگی تھی، وہ بیمار ہو گئے تھے کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، لیکن پھر انہوں نے اپنی چھٹی کی درخواست واپس لے لی تھی اور یہ فیصلہ سنانے کے بعد اب دوبارہ انہوں نے اپنی چھٹی کی درخواست دے دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے تب تک اب انہیں چھٹیوں پر بھیج دیا جائے.
یہ ہے جی سچویشن. باقی آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ رہی ہے. 9 مئی کی منصوبہ بندی پر واسق قیوم عباسی، صداقت عباسی اور دیگر کچھ لوگ وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں عمران خان، شیخ رشید اور دیگر کچھ لوگوں کے خلاف. اچھا، اور بیانات بھی دے دیے ہیں عدالت کے سامنے. اب صداقت عباسی اگر آپ بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان نے 9 مئی کے لیے کہا، تو صداقت عباسی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 9 مئی کو کھڑے ہو کر سڑک کے اوپر وہ اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، اور وہ ویڈیو موجود ہے کہ عمران خان کا حکم ہے کہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی، آپ لوگوں نے اپنا پورا من احتجاج کرنا ہے اور توڑ پھوڑ نہیں کرنی. 9 مئی کا دن ایک بڑا بدقسمت دن ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے. اور میں نے اس دن بھی، جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی ایسے لوگوں کو اون نہیں کرے گی جن لوگوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی ہے یا اس کے اندر شامل ہوئے ہیں. سیاسی جماعت کبھی بھی نہیں کرے گی. اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف صرف کارروائی کی جائے اور پوری جماعت جو ہے اس کے خلاف نہ کی جائے. تو اب تو عمران خان صاحب تک بات پہنچ گئی ہے. دیکھتے ہیں 9 مئی میں عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور کب تک ہوتی ہے. لیکن یہ جو کیسز بن رہے ہیں، اگر میرٹ کے اوپر ان کیسز کو لڑا جائے تو میرٹ کے اوپر جب یہ کیسز لڑے جائیں گے اور اعلیٰ عدلیہ کے اندر آئیں گے تو یہ ٹھہر نہیں پائیں گے، کیونکہ ان میں بہت زیادہ لکونات اور بہت ساری غلطیاں موجود ہیں. ایک اور چیز بڑی اہم ہے، عمران خان صاحب کا اب بھی سارا انحصار، یعنی سزا پہ سزا انہیں ہو رہی ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، لگاتار ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے دن میں اور بھی ان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ پر امید ہیں صرف ایک دن سے. عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستانی نکلیں گے اور اتنے بڑے پیمانے پر عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ ڈالیں گے کہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، اور ایک بہت بڑا پیغام ہوگا نہ صرف پوری دنیا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کو چلانے والوں کے لیے بھی. تو یہ عمران خان صاحب کی ایک آخری امید بچی ہے. لیٹ سی 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. یہ سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن ایک انتہائی افسوسناک دن عدلیہ کے حوالے سے، ایک انتہائی معیوب قسم کے کیس کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا معاملہ چلا ہے، اور اس پہ مجھے افسوس ہی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ. ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیکشن میں کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.